Assalamu alaikum ji. Can I have all of your attention please? آج کا ہمارا جو یہ ٹریننگ سیشن ہے that is with reference to investigation and evidence. فکر نہ کرو آئے گی ابھی. آج کی ہماری جو ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کا جو مین مقصد ہے وہ that is with reference to evidence and investigation. اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بینگ اے پولیس آفیشل آپ لوگوں کے دماغ میں ہونی چاہیے. مولا علی سرکار کا قول ہے کہ ریاست مذہب کے بغیر چل سکتی ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی. اور انویسٹیگیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب سے پہلا کارنر سٹون ہے انصاف کی طرف الٹیمیٹلی جانے کے لیے. میں نے بہت کیئرفلی ڈفرنٹ چیزوں کو آرٹیکولیٹ کیا ہے اپنی اس پاور پوائنٹ میں اور اس کو پریسائزلی کنفائن کیا ہے آپ لوگوں کا جو رول ہوتا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن. لیکن اس سے پہلے میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ یہ جو پاور پوائنٹ آپ کے سامنے ہے جب تک آپ اس کا مقصد نہیں سمجھ سکتے تو آپ لرن نہیں کر سکتے. سو آپ کی باڈی لینگویج اتنی ہونی چاہیے دیٹ یو شوڈ بی آل اپ فار لرننگ. اور اس کے لیے ضروری ہے یو ول نیور لرن انٹل انلیس یو آر ولنگ ٹو ان لرن واٹ یو ہیو آلریڈی لرنڈ. جو آج تک تفتیش آپ نے کی چھوڑ دیں اسے. جتنی بھی مثل دیکھی آپ نے چھوڑ دیں اسے. جتنی بھی آپ نے ضابطہ فوجداری کو پڑھنے کی کوشش کی چھوڑ دیں اسے. آج ہم ایک ڈفرنٹ اینگل سے ان دو کانسیپٹس کو اپروچ کریں گے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کرمنل انویسٹیگیشن. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں. انویسٹیگیشن سے پہلے کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو آپ کا نظام فوجداری قوانین سے ریلیٹڈ ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن ہمیشہ سٹارٹ ہوتی ہے دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کی کاروائی ہونے کے بعد. مطلب اگر آپ نے ایف آئی آر درج کر دی ہے تو اس کے بعد اس مقدمے کی تفتیش ہوگی. تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پولیس آرڈر 2002 کے آنے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کو دو ونگز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ایک آپریشن ونگ ہے ایک انویسٹیگیشن ونگ ہے. سو ہم ٹچ کریں گے آج انویسٹیگیشن ونگ سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں. اگر میں پوچھنا چاہوں رینڈملی کہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انویسٹیگیشن کیا چیز ہے. آپ کی یہ نہیں کہ ضابطہ فوجداری کا 4L کیا کہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از انویسٹیگیشن؟ سر آپ انویسٹیگیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کلیکشن آف ایویڈنس. سمپل. اچھا ضابطہ فوجداری میں جو ڈیفینیشن ہے آپ لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں. میں بطور وکیل میرا اختلاف ہے اس بات سے کلیکشن آف ایویڈنس. کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ ہمیں قانون کے اندر پڑھایا گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے اندر بتایا گیا کہ ایویڈنس صرف وہی ایویڈنس ہوتی ہے جو کراس ایگزامینیشن جرا کے لٹمس ٹیسٹ سے گزرے. اگر وہ جرا کے لٹمس ٹیسٹ سے نہیں گزری تو اس سے پہلے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فیکٹ ہو سکتا ہے, وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے, وہ ریلیونٹ فیکٹ ہو سکتا ہے, وہ فیکٹ ان ایشو ہو سکتا ہے. سو ابھی آپ لوگوں نے یہ کہا کہ انویسٹیگیشن جو ہے اٹس اے کلیکشن آف ایویڈنس. تو آپ لوگوں کے لیے ایویڈنس کوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی میٹر ہو سکتا ہے, کوئی فیکٹ ان ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ تمام کے تمام معاملات انویسٹیگیشن کے زمرے میں آتے ہیں. آپ کے سامنے ایک پاور پوائنٹ کھلی ہوئی ہے, ذرا اس پاور پوائنٹ کو سارے غور سے دیکھیے گا.
investigation plays a cornerstone role of a criminal administration of justice for जो red portions के अंदर है, collection, preservation and presentation, कि आपकी जो investigation है वो collection of evidence है, preservation of evidence है और presentation of evidence है. कैसे? collection, कि एक वकूआ हुआ है, उस वकूए के अंदर आपने मौके से मट्टी खून आलूद इकट्ठी करनी है, क्योंकि खून उधर गिरा हुआ था. तो आप एक्सपीरियंस दे देता हूं. अभी रिसेंटली आई वाज आउट ऑफ पाकिस्तान, इंग्लैंड में, तो एक सड़क के ऊपर एक फैमिली अपने बच्चों के साथ चलते हुए जा रही है. एक ड्रंकन गाड़ी वाले ने गलत क्रॉसिंग की और आके उनको डैमेज नहीं किया, जाके अगली दीवार के अंदर जाके उसने गाड़ी हिट कर दी. उन लोगों को कुछ नहीं हुआ. ट्रस्ट मी, जितने लोग इर्द गिर्द थे उन्होंने उसी वक्त 15 जो उनकी वो 1122 जो भी होती है उस पर कॉल की, पुलिस आ गई और वो सब विलिंग थे उधर शहादत देने के लिए. हाँ, हमारे सामने देखा ये बंदा पागलों की तरह गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था. और यहाँ पे अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए तो पुलिस की मुद्दत में FIR होगी और गवाहान पुलिस वालों को ही होंगे. जिस तरह रिकवरी के अंदर आप अक्सर देखें पुलिस वाले उन्होंने गवाहान रखे होते हैं. सो इस वजह से ये आपकी हद्दुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जेन्युइन वकूए के गवाहान को उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया. शहादत को इकट्ठा करना, अगर आप इस पावर पॉइंट को देखें तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं. rigorous process based evidence, impartiality and objectiveness. ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का फर्क पता आप लोगों को क्या होती है? कौन गया सर? उसने कहा नो सर. अच्छा, सब्जेक्टिव ये है कि अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं मेरा नाम सैयद महमूदुल हसन शाह है, मेरा नाम तो अली हैदर है, दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ. जबकि आप लोगों से पूछूं तो आप सारे कहेंगे आपका नाम मियां अली हैदर है. सो जब शहादत आपने इकट्ठी करनी है उसको सब्जेक्टिव पैमाने के ऊपर नहीं इकट्ठा करना. शहादत वो होनी चाहिए जो लगे कि शहादत है, ये ना लगे कि तफ्तीशी अफसर ने इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करते हुए मुकदमे को तकवीयत देने के लिए ये शहादत जो है वो डाली है. एग्जाम्पल दे देता हूं. आपने मौके से बंदूक पकड़ी कारबीन, लेकिन खौल कोई वहां से बरामद नहीं किए. आपने पार्टी को कहा कि जाओ 4 खोल ले आके दो और उसकी एक रिकवरी मीमो बना दी. नाउ दिस इज समथिंग यू आर प्लांटिंग. वहां पे कोई पैलेट्स नहीं है, कोई वो उसके खोल नहीं है, वहां पे कोई छर्रे नहीं है, वहां पे कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन आपने वहां पे प्लांट कर दी. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू आर सब्जेक्टिवली कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन कि अल्टीमेटली वो जब अदालत में आएगी इट विल डैमेज द केस. हमारे यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शहादत की रिकग्निशन. शहादत की रिकग्निशन, और ये पता होना चाहिए कि हमारे यहां किस मैनर, मोड और मैकेनिज्म के अंदर शहादत अवेलेबल होती है. सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को आइडेंटिफाई करे कि इस मुकदमे में किस किस किस्म की शहादत अवेलेबल है, रिकग्नाइज करे और उसको मिसल का हिस्सा बनाए. पूरी की पूरी ज़ाब्ता फौजदारी के कुछ सेक्शंस बड़े रेलेवेंट है आप लोगों के लिए. एक, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास दफा 161 के अलावा कोई प्रोविजन नहीं है किसी का भी कोई बयान लिखने की. पूरी की पूरी ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 160 है कि आप किसी भी बंदे को किसी भी वक्त मुकदमे में तलब कर सकते हैं, चाहे वो शहादत के लिए करें, एविडेंस के लिए करें, बयानों के लिए करें. 160. और इसी तरह एक सेक्शन है 172 ज़ाब्ता फौजदारी, और इसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. उसके ऊपर अभी एक रिसेंटली मंसूर अली शाह साहब की बड़ी कमाल जजमेंट आई है, वो मैं अभी आपको बताता हूं कि ये 172 ऑपरेट कैसे करता है. एनीवेज, मूविंग फर्दर, preservation of evidence and documentation is very important. बहुत सारी शहादत आपके पास अवेलेबल होती है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ ट्रायल
لیکن آپ اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے، جس کا بہت زیادہ فائدہ ملزمان کو یا ان کے وکیلوں کو ڈیورنگ دا کورس آف کیس ہو جاتا ہے. سو اس وجہ سے ڈاکیومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اور آگے جا کے میں ریلیونٹ آپ کو پولیس رولز کے وہ سیکشنز بھی بتاؤں گا، وہ رولز بھی بتاؤں گا جو ان کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں. سو فور دا پروسیس گوز. ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن ایٹ دا کرائم سین، the most important and the fundamental factor جو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے regarding the nature, type and kind of evidence available to you، کہ جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کس نیچر، کائنڈ اور ٹائپ کی شہادت آپ کو اویلیبل ہے. ہمارے ہاں عموماً بالخصوص فوجداری وکالت کے اندر اورل سٹیٹمنٹ ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، اور بہت ساری ڈفرنٹ چیزیں جن کو میں کیٹیگرائز کیا ہوا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں ٹائپس آف ایویڈنس ہمارے ہاں عموماً جس قسم کی شہادت اویلیبل ہے دیٹ از ایدر ڈاکیومنٹری ایویڈنس، ایکسپرٹ ایویڈنس، اورل ایویڈنس، فزیکل ایویڈنس، ہیئرسے ایویڈنس، ریئل ایویڈنس. یہ 6 قسم کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ون بائی ون ہم ان کو لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکیومنٹری ایویڈنس. تمام کے تمام کاغذات جو آپ نے اپنی تفتیش کے دوران تیار کرنے ہیں، وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ بطور انویسٹیگیٹنگ آفیسر نقشہ موقع با سکیل، نقشہ موقع بلا سکیل، ایم ایل سیز، پوسٹ مارٹمز، ایم ایل آرز، ریکوری میموز، اس کے بعد فرد مقبوضگی، سزا سلپ. یہ تمام کے تمام جو ڈاکیومنٹ ہیں جو آپ نے 173 کے ساتھ لگانے ہیں، they fall under the category of documentary evidence. But بہت ساری ڈفرنٹ قسم کی شہادت جو ان کاغذوں کے اندر موجود ہے، پولیس رولز نے، قانون شہادت نے ان کو ڈفرنٹ طریقے سے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. کیسے؟ ایکسپرٹ ایویڈنس کے اندر آپ کی کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ ہے، سیرولوجسٹ کی رپورٹ ہے، پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہے، پنجاب فورینسک سائنس اتھارٹی پی ایف ایس اے اس کی رپورٹ ہے. سو ڈفرنٹ رپورٹس ہیں جو یہ تمام کی تمام ڈاکیومنٹس جو اس کے ساتھ لگتی ہیں. تیسری اورل ایویڈنس، وہ تمام کے تمام لوگ جو تفتیشی کے سامنے پیش ہو کے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں زیر دفعہ 161، جو کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہے اور اورل ایویڈنس بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اورلی اس کو بتایا. وہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں بٹ اورلی وہ اس کو بیان دیتے ہیں، وہ لکھ لیا جاتا ہے. سو دیٹ از ڈاکیومنٹری ایویڈنس ایز ویل ایز اورل ایویڈنس ایٹ دا سیم ٹائم. دین یو ہیو فزیکل ایویڈنس، چاقو، چھری، بندوق، یہ تمام کے تمام آپ کے پاس فزیکل ایویڈنسز ہیں. یعنی مال مقدمہ جتنے بھی ہو گئے، چاہے وہ چرس ہو، نارکوٹک ہو، کوئی بھی سائیکوٹروپک ڈرگ ہو، کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو، یہ تمام کے تمام آپ کے پاس فزیکل ایویڈنس کے زمرے میں آ جاتے ہیں. Now the most important one is hearsay evidence. قانون کی نظر میں hearsay evidence کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب آپ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں for the purpose of investigation، جب ہم عدالت میں جائیں گے تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، بٹ آپ اس hearsay evidence کو اپنے پاس ریکارڈ کر سکتے ہیں، اپنے مقدمے کے اندر تفتیش کے لیے اس کے لیے اینگل سیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ علی حیدر نے میرے سامنے کنفیشن کی ہے کہ میں نے اس بندے کا مرڈر کیا. اٹس اے ہیئرسے. لا کہتا ہے ہیئرسے ایویڈنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ کی بطور تفتیشی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کیا ہے کسی بندے نے، آپ اس کا 161 کا بیان بھی لکھیں گے، آپ اس کو کیلنڈر آف وٹنسز میں بھی بنائیں گے، اور اس بابت 172 کے تحت ایک ضمنی بھی لکھیں گے آپ اس کی اپنی مثل کے اندر جو پولیس فائل ہوتی ہے. سو ہیئر سے قانون کی نظر میں ویلیو کوئی نہیں ہے، لیکن تفتیش کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لا مینڈیٹ کرتا ہے، لا ریکوائر کرتا ہے کہ یہ آپ نے لکھنا ہے. Then you have physical objects in shape of real evidence. In
تمام کی تمام شہادت کو پیش کرنے کا طریقہ آپ کے پاس پورا کا پورا 173 کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ آپ نے کون کون سی ایویڈنس کس وقت پیش کرنی ہے. اب کمنگ بیک ٹو ویئر وی ور، میں تھوڑی سی آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل ڈیلیبریشن دینا چاہتا ہوں 172 کے اوپر. اکثر پولیس آفیسرز، اور مجھے عین یقین ہے کہ جب آپ لوگ فیلڈ میں جا کے تفتیش کریں گے، آپ لکھیں گے فلانا ملزم گنہگار ہے، فلانا بے گناہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ ڈیکلریشن دے سکتے ہیں؟ ویری گڈ. ہو سیڈ یس؟ کیسے؟ بیسیکلی فرسٹ ریسپونس تو ہم نہیں کرنا نا، تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کون سے یہ کون غلط ہے اور اسی لکھے پہ آگے جا کے تو ویری فیئر انف. اور جی والا کیس تھا خار چودھری سزا سلپ میں تو صرف ڈیٹ آف اریسٹ، ضمنی نمبر فلانا فلانا کے اندر اس کے رول کا تعین ہو چکا ہے اور جس کی بیسس پہ اس کو گنہگار کیا گیا ہے، لہٰذا میں اس کی ضمانت خارج کرتا ہوں. یہ میٹر ٹیک اپ ہوا سپریم کورٹ کے اندر. ڈویژن بینچ کی ججمنٹ ہے جسٹس منظور ملک صاحب کی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، اور آتھر کیا اس کو منصور علی شاہ صاحب. اور انہوں نے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 172 کی ڈائسیکشن کی. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا واٹ از پولیس ڈائری، اور اپنے اس فیصلے کے اندر وہ ڈیفائن کرتے ہیں پولیس ڈائری کیا ہے. یعنی جب سے تفتیش آپ کے پاس ہینڈ اوور ہوئی ہے تب سے لے کے چلان سبمیشن تک آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ آپ نے پولیس ڈائری کے اندر لکھنا ہے. یعنی اگر 161 کے بیان بھی لکھے ہیں تو آپ نے وہ بھی وہاں پہ لکھنے ہیں. آپ نے کوئی ریکوری میمو بنائی ہے وہ بھی کرنی ہے. آپ نے گواہوں کو بلایا وہ بھی لکھنا ہے. آپ نے کسی کو حکم نامہ طلبی 160 کے تحت دیا وہ بھی دیا ہے. کسی نے آ کے کنفیشن کیا وہ بھی لکھنا ہے. جو ایویڈنس آپ نے جدھر بھیجی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہے. دس از یور رول. Justice Mansoor Ali Shah goes a little further and says کہ neither the prosecution nor the accused side can rely on this police diary. نہ تو prosecution اور نہ ملزم کی سائڈ ان پولیس ڈائری کو، جس کو ہم پولیس فائل کہہ لیتے ہیں کیونکہ اس میں صرف پولیس ڈائریز ہوتی ہیں، پولیس فائل کے اوپر ایکسس نہیں ہونی چاہیے. ہاں عدالت اپنی ایڈ کے لیے اس کو کنسلٹ کر سکتی ہے، بٹ ضمنیوں کو بطور ایویڈنس اور ضمنیوں پر ریلائے کرتے ہوئے، شہادت کا ریفرنس دیتے ہوئے اپنے فیصلے کا تعین نہیں کر سکتی. یعنی آپ نے جب تفتیش کرنی ہے کسی مقدمے کے اندر تو آپ نے جب اس کی پولیس ڈائریز کو چاک آؤٹ کرنا ہے، ڈرافٹ کرنا ہے، تو اس سینیریو کے اندر آپ نے صرف ایک اور چیز، میں ایک اور اینگل سے اس کو اپروچ کرتا ہوں. جب کسی بندے نے آپ کو پرچہ درج کرنے کی درخواست دی تو جب پرچہ دیا ایس ایچ او نے تو وہ اس نے ایک آبزرویشن بنائی، ہاں اس مقدمے میں قابل دست اندازی پولیس ثبوت اویلیبل ہے، لہٰذا 154 کی کاروائی کرو. تو جب آپ لوگ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں مقدمے کی تو آپ ورڈکٹ نہیں دے سکتے کہ یہ بندہ گنہگار ہے یا بے گناہ ہے، کیونکہ یہ اختیار عین عدلیہ کا ہے کہ کون گنہگار ہے کون نہیں ہے. ہاؤ ایور آپ کی آبزرویشن ود ریفرنس ٹو دس کہ ہاں اس بندے کے خلاف اتنی شہادت اویلیبل ہے کہ اس کا چلان کیا جانا ضروری ہے تاکہ عدالت کو سینڈ ٹو کورٹ. اور اس پہ افتخار چودھری صاحب کی ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے اسی کانسیپٹ کے اوپر. تو اس وجہ سے یہ ایک الیبریشن آئی 172. ود دا پیسج آف ٹائم، پہلے اگر آپ آج سے 15 20 25 سال پہلے جائیں نا تو کنونشنل تعزیرات پاکستان کی فوجداری وکالت تھی.
with a rapid change in the society, globalization, ٹیکنالوجی کا انٹروژن آپ کی لائف کے اندر، اس نے ایویڈنس کی بہت ساری ڈفرنٹ چیزوں کو، ڈفرنٹ طریقہ کار کو انوالو کر دیا ہوا ہے. یعنی منی لانڈرنگ ایک چیز ہے، اٹس پیورلی وائٹ کالر کرائم، منی لانڈرنگ. پیکا پنجاب الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اس میں جس قسم کی ایویڈنس اویلیبل ہوتی ہے. سو اوور دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں آپ کے قانون شہادت کے اندر، پولیس رولز کے اندر انکلکیٹ کر دی گئی، جس کی وجہ سے ڈائمینشن، اپروچ فار دیز کلیکشن آف ایویڈنس، پریزنٹیشن آف ایویڈنس، پریزرویشن آف ایویڈنس از کنٹینیوسلی اینڈ ریپڈلی چینجنگ، لگاتار طریقے سے. سو اس وجہ سے جب آپ شہادت کو دیکھتے ہیں، شہادت کی کلیکشن کی بات کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں، سو کنونشنل پریکٹس کے مطابق ایک سیکشن ہے ضابطۂ فوجداری کا جو آپ لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جو کہ آپ لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، دیٹ از کالڈ ڈیمینئر آف وٹنسز. ڈیمینئر آف وٹنسز جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، جب کوئی گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو جج صاحب جو ہیں اس کی ڈیمینئر سے اس بات کا اندازہ لگائیں اور اس کے ایک میمورینڈم کو ڈرافٹ کریں اور چاک آؤٹ کریں.